السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہمارے سامنے اللہ رب العزت کے خاص بندے کون ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته رواہ النسائی وابن ماجہ والحاکم واحمد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کیا کہ حق تعالی شانہ کے لیے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر لوگوں کی طرح ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے خاص لوگ ہیں گھر والوں کی طرح؟ فرمایا کہ قرآن شریف والے جو اللہ کے اہل ہیں اور خاص ہیں۔ تو قرآن والے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت کلام پاک میں مشغول رہتے ہوں، اس کی خصوصیت میں رہتے ہوں، ان کا اللہ کے اہل اور خاص ہونا ظاہر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا کلام کے اندر اتنی مشغولی ہو کہ دنیا کی ساری جتنی بھی مشاغل ہیں ان تمام مشاغل کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے کلام کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لے۔ جب یہ زندگی کے اندر یہ بات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی مہربانیاں ہر وقت ان کی طرف متوجہ رہتی ہیں، اور جو لوگ ہر وقت پاس کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ اہل اور خاص ہوتے ہی ہیں۔ کس قدر بڑی فضیلت ہے، ذرا سے محنت مشقت سے اللہ والے بنتے ہیں، اللہ کے اہل میں شمار ہو جاتے ہیں اور اس کے خاص ہونے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کا فکر ہے، یا اس کو پڑھانا ہے، اس کا پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کا سمجھانا ہے، اس کی محنت ہے، وہ اپنے زندگی کا مشغلہ بنا لے۔ کیونکہ اللہ کا کلام اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اترا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کلام کے تعلیم دیتے تھے، اس کی دعوت دیتے تھے، اس کے مطابق ہدایت والی بات ہوتی تھی، جیسی ضرورت ہوتی تھی یہ کلام مجید ہدایت کا شکل بن کر نازل ہوتا تھا۔ تو پھر اس کی محبت میں اور پھر اس کی قدر میں اپنے زندگی کا وقت لگا لے، اور یہی سمجھے کہ یہی اللہ رب العزت کا خاص معاملہ ہے اس کے ذریعے سے، تو پھر یہ زندگی کا مقصد بن جائے گا، تو یہی لوگ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ حاکموں کے سامنے انسان اپنا خاص بنانے کے لیے کہ اس کا ممبر بننا پڑتا ہے، پھر ووٹروں کی شکل میں خوشامد کرنی پڑتی ہے ووٹروں کے سامنے۔ جتنی اپنے آپ کو دنیا کی حاکموں کے لیے خاص بننے کے لیے کتنی کوششیں کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ تو انسان ہے جس کو کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی زندگی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وقتی زندگی ہے، یقینی زندگی نہیں ہے، لیکن ایسے انسان کے قریب ہونے کے لیے انسان کتنی محنتیں قربانی کرتا ہے۔ لیکن یہ مالک الملک سارے جہاں کا بادشاہ، جو دنیا کا بھی بادشاہ ہے، آخرت کا بادشاہ ہے، اس کے جانب سے وہی کے شکل میں جو قرآن مجید نازل ہوئی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے اندر کوئی رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے، اس قرآن مجید کو ایمان والے جو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا سمجھنا، اس کے مطابق اپنے زندگی کو لے کر آنا، اس کو سکھانا اپنے زندگی کا مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک محنت ہے ایمان والوں کی جو اللہ کے خاص بندے بننے میں، تو یہی لوگ اللہ کے خاص ہو جاتے ہیں، جس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق سے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا۔ پھر ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے بہترین علاج قرآن شریف ہے۔ اس کے متعلق سے ایک روایت سن لیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال نظر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ فاخبرہ انہ ستکون فتن قال فما المخرج منها یا جبرائیل قال کتاب اللہ رواہ رزین کذا فی الرحمۃ المہدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت و فرمایا کہ ان سے بچنے کی کیا صورت ہے، یعنی ان فتنوں سے بچ کر اپنی ایمان والی زندگی بسر کرنے کے لیے کیا صورت ہوں گی؟ انہوں نے کہا کہ قرآن شریف ہے۔ تو فائدہ مطلب ہے سمجھنے کی کتاب اللہ پر عمل بھی فتنوں سے بچنے کا کفیل ہے، اور اس کی تلاوت کے برکت سے بھی فتنوں سے خلاصے کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 22 میں ایک مضمون جو ہے انشاءاللہ آنے والا ہے کہ جس گھر میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے کہ سکینہ اور رحمت اس گھر میں نازل ہوتی ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور فتنوں سے مراد جو ہے فتنے دجال ہے، دجال کا آنا، اور فتنے تاتر وغیرہ بہت سارے علماء نے جو ہے فتنے بتائے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی ایک طویل روایت میں جو ہے حدیث بالا کا مضمون وارد ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں وارد ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ حق تعالیٰ شانہ تم کو اپنے کلام کے پڑھنے کا حکم فرماتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قوم اپنے قلعے میں محفوظ ہو اور اس کی طرف کوئی دشمن متوجہ ہو کہ جس جانب سے بھی وہ حملہ کرنا چاہے اسی جانب میں اللہ کے کلام کو اس کا محافظ پائے گا اور دشمن کو جو ہے دفع کر دے گا۔ تو واقعتاً سمجھنے کی ضرورت ہے آج کتنے فتنے دنیا کے اندر وجود میں آ رہے ہیں، گھروں کے اندر بھی کتنے آپس میں فتنے ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑے، آپس میں جو ہے بحث مباحثے، سارے فتنے ہیں جو انسان کی دماغ کو خراب کرنے کے لیے، ایمان کو خراب کرنے کے لیے، آخرت کے اعمال کے اندر خرابی پیدا کرنے کے لیے، ان سارے فتنوں کو دفع کرنے کے لیے اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے خاص طور سے جو ہے کہ ہم جو ہے مسلمان ہونے کے نتیجے پر چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، ہر ایک بھی جو ہے اس کو زندگی کا مقصد بنائیں۔ کتنے مسلمان ہیں بیچارے اللہ کے کلام سے جو ہے دور ہیں، کوئی جو ہے اللہ کا کلام کو جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، قرآن مجید ہے کیا؟ کہ دنیا کی ترقی، دنیا کی چیزیں، دنیا کی تعلیم نے جو ہے ذہن کے اندر ایسا خناس بٹھا دیا ہے کہ اللہ کے کلام کی کوئی وقت نہیں ہے۔ بس ضرورت پڑی تو قرآن مجید گھر میں پڑھانے کے لیے چند جو ہے مسجد کے اماموں کو وغیرہ کو بلا لیتے ہیں اور قرآن مجید پڑھ کر جو ان کو ہدیہ دے کے بھیج دیتے ہیں، بس ہوگا قصہ ختم۔ یعنی تو مر گئے تو جو ہے یہ چند لوگوں کو بلا کر جو ہے اس کو پڑھ کر جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی تو کوئی جھگڑا ہو گیا، آپس میں پنچایت ہو گئی، قسم کھانے کے لیے قرآن کو لے لیتے ہیں۔ بس یہاں تک مسلمانوں کی زندگی رہ گئی۔ بڑی افسوس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، جو قرآن مجید کا لفظ ایک ایک لفظ بھی جو ہے 10 نیکی کو شمار کرتا ہے۔ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گے، کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھو۔ اور پھر اس کی طرح جو ہے قرآن مجید کے پڑھنے سے گھر میں جو ہے فرشتے جو ہے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام رحمت ہے، رحمت کو لانے والے فرشتے ہیں، اور آنے والے وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ گھر میں اگر شیاطین ہیں، شیطان جو ہے اللہ کے دشمن اور ایمان والے کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ جب اللہ کا کلام گھر میں پڑھا جاتا ہے تو جو ہے ان کی جو ناپسندیدہ چیز جو گھر میں واقع ہوتی ہے وہ گھر میں سے بھاگ کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ جو ہے ان کا جو عمل، ان کے مخالف کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ پھر گھروں کے اندر جب شیطانیات جو ہے گھر سے بھاگے تو پھر گھر کے اندر سکون، آپس میں محبتیں، بڑے عجیب کی جو ہے کیفیتیں پیدا ہو جاتی۔ تو مردوں کو چاہیے کہ جو ہے قرآن مجید کے اہتمام کرے، عورتوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کے اہتمام کرے، اور بچوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کو سیکھے۔ اگر جو ہے نہیں سیکھے ہیں تو بڑے لوگ بھی وہ بھی سیکھ لیں۔ اللہ کے کلام کو سیکھنا اور اسی طرح پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو آج کے اس عنوان کو جو ہے ہم سمجھیں کہ اللہ کے خاص بندے بننے کے لیے کہ جو ہے 1000 مرتبہ جو ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا قرآن مجید پڑھ لیا الحمدللہ کتنی برکت والی چیز ہو جاتی ہے۔ تو آج کے اس پیغام کو اپنے جو ہے دوستوں میں، مردوں کو چاہیے کہ اپنے جو ہے دوستوں میں، ہم عمروں میں اس کو جو ہے شیئر کرے، اس کو پیغام دے اور خود اپنے زندگی کا مقصد بنائے قرآن مجید پڑھنے کا۔ پھر عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر اس کے اہتمام کرے، اپنے سہیلیوں کو بھی اس کی جو ہے دعوت دے قرآن مجید پڑھنے کا، اور بچوں کو اس کی ترغیب دے، ان کو سکھانے کی فکر کرے۔ ہر مسلمان کو چاہے کہ اللہ کے کلام کو سیکھ لے،
اور اللہ کے کلام مجید کو پڑھنے والے بن جائیں۔ موت سے پہلے یہ عمل ہے، مرنے کے بعد جو ہے پھر یہ عمل نہیں رہے گا، اور پھر مرنے کے بعد یہ قرآن مجید جو ہے ایک شکل میں رہ جائے گی، اور پھر ایمان والے سے مخاطب کرے گا کہ جو ہے تم مجھے مانتے تھے لیکن مجھے پڑھتے کیوں نہیں تھے، اور مجھے تم نے کیوں نہیں سیکھا، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے اس پر جو ہے کیوں فکر نہیں کی۔ تو پھر اس کے مطالعے سے ہمارا کوئی جو ہے جواب نہیں رہے گا، بجائے افسوس کے اور شرمندگی کے۔ اللہ کرے کہ آج کے ہمارے اس پیغام کو جو ہے ہمارے حق میں خیر کا ذریعہ بنا دے۔ یہ پیغام آپ کو جو ہے ماشاءاللہ اچھا لگا تو اس کو بہتر انداز سے لائک کرے، اور اسی طرح جو ہے آخرت کی نیت کی اجر کا ثواب رکھتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ اگر کوئی اچھی بات ہو تو جو ہے کمنٹ باکس میں بھی اس کو رکھیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔